سمجھ نہیں سکے۔ اور یاد رکھیں یسوع مسیح کا جو کفارہ تھا اس کے ساتھ اس دن کا ایک بڑا گہرا لنک ہے، اور بائبل مقدس کے مطابق جب ہم دیکھتے ہیں تو یسوع مسیح کی زمینی زندگی کا یہ آخری ہفتہ تھا۔ یسوع مسیح کی زمینی زندگی کا یہ آخری ہفتہ تھا، اور سنڈے کے روز جب وہ یروشلم میں داخل ہوئے اور اس کے بعد ان کی زندگی جو تھی خدا کے اس مقصد کے لیے جو کفارے کا پروسیس تھا اس کے لیے وقف ہو گئے، کیونکہ یسوع اس بات کو جانتا تھا، اس نے پہلے سے بتایا کہ ابن آدم اس لیے آیا ہے تاکہ بتھیروں کے فدیہ کے لیے اپنی جان دے۔ آمین۔ تو ہمیں آج اس بات کو سمجھنا ہے۔ تو آج ہم جس مضمون پر بات کریں گے وہ ہے یسوع گناہوں سے رہائی دینے والا بادشاہ۔ کیا مضمون ہوگا ہمارا؟ یسوع گناہوں سے رہائی دینے والا بادشاہ۔ سب کہیں اونچی آواز میں، یسوع گناہوں سے رہائی دینے والا بادشاہ۔ آمین۔ یسوع جب یروشلم میں داخل ہوا تو بڑی بھیڑ جو تھی وہ یسوع مسیح کو ایز اے بادشاہ جو ہے ریسیو کرنے کے لیے آگے سے گئے۔ اس کے آگے اور پیچھے جو لوگ تھے وہ ہوشنا ابن داؤد کے نعرے لگا کر اس سے ایز اے بادشاہ جو تھا وہ ریسیو کر گئے۔ لیکن آج ہم اس بات کو سیکھیں گے کہ یسوع گناہوں سے رہائی دینے والا بادشاہ ہے۔ آئے میرے ساتھ جن کے پاس خدا کا کلام ہے، ہم مقدس متی کی معرفت لکھی گئی انجیل اس کا 21 باب اور اس کی 5 آیت اور پھر اس کے بعد اس کی 9 آیت کو جو ہے یہ تلاوت کریں گے۔ تو جن کے پاس خدا کا کلام ہے وہ سب نکالیں۔ سو کلام مقدس میں لکھا ہے، سیون کی بیٹی سے کہو دیکھ تیرا بادشاہ تیرے پاس آتا ہے، وہ حلیم ہے اور گدھے پر سوار ہے، بلکہ لادو کے بچہ پر۔ اور پھر 9 آیت کلام مقدس میں یوں لکھا، اور بھیڑ جو اس کے آگے آگے جاتی اور پیچھے پیچھے چلی آتی تھی، پکار کر کہتی تھی، ابن داؤد کو ہوشنا، مبارک ہے وہ جو خداوند کے نام پر آتا ہے، آنے والا پر ہوشنا۔ آمین۔ خداوند کے مقدس کلام کے وسیلے ہم سب کو برکت دے۔ آمین۔ سو یاد رکھیں جب ہم انجیل مقدس کو پڑھتے ہیں تو چاریں جو انجیلیں ہیں ان چاروں کے اندر ہمیں یسوع مسیح جو ہے وہ یروشلم کے اندر اس طرح شاہانہ داخل ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اب بائبل مقدس میں جب یہ دیکھتے ہیں کہ کیا سیون کی بیٹی سے کہو کہ دیکھ تیرا بادشاہ تیرے پاس آتا ہے، اور یہ پیش گوئی زکریا نبی کے وسیلے خدا کر چکا تھا۔ جب ہم زکریا کی کتاب اس کے 9 باب کو پڑھتے ہیں تو وہاں پہ بتایا گیا کہ دخترے یروشلم سے اور بنت سیون سے یہ کہو دیکھ تیرا بادشاہ آتا ہے۔ آمین۔ وہ حلیم ہے اور گدھی کے بچے پر کیا ہے؟ سوار ہے، اور ساتھ یہ بتایا گیا وہ صادق ہے اور نجات اس کے ہاتھ میں۔ آمین۔ وہ صادق ہے اور اس کے ہاتھ میں کیا ہے؟ نجات اس کے ہاتھ میں۔ آمین۔ اور جب ہم یہاں پہ ہم نے 9 آیت کو پڑھا متی کی انجیل میں سے، تو یہاں پہ لکھا ہے کلام مقدس میں، بھیڑ جو تھی
وہ پکار پکار کر کہتی ہے کہ ابن داؤد کو ہوشنا، مبارک ہے وہ جو خداوند کے نام پر آتا ہے۔ آمین۔ تو یہاں پہ یاد رکھیں جو لفظ ہوشنا ہے، جب ہم اس کو دیکھتے ہیں تو ہوشنا کا مطلب ہے ہمیں نجات دے، ہمیں کیا کر، ہمیں نجات دے۔ اور یہ بھیڑ پکار پکار کر کہتی ہے ابن داؤد کو ہوشنا، اور اے ابن داؤد ہمیں نجات دے، ہمیں ابھی نجات دے، ہمیں چھڑا، ہمیں رہائی دے۔ آمین۔ اور یاد رکھیں اس کی وجہ کیا تھی، وہ کیوں یہ کہہ رہے تھے۔ اس کے پیچھے کچھ چیزیں ہیں جو بڑی سمجھنے والی ہیں۔ یاد رکھیں جب یسوع یروشلم کے اندر داخل ہوا تو یہ بنی اسرائیل کا وہ حصہ تھا جسے کیپٹل ایریا کہا جاتا ہے۔ جس طرح ہمارے ملک پاکستان کا کیپٹل ایریا کون سا ہے جی؟ اسلام آباد۔ اور اس وقت یروشلم کی جو آبادی تھی وہ 40,000 کے قریب تھی۔ 40,000 لوگ اس آبادی کے اندر آباد تھے، لیکن کیونکہ عید فصح کے یہ دن چل رہے تھے تو ان دنوں کے اندر اس چھوٹے سے قصبے کے اندر، شہر کے اندر ایک بڑی بھیڑ ہمیں نظر آتی ہے۔ اور مفسرین یہ بتاتے ہیں کہ اس وقت دنیا کی تمام قوموں میں سے بھی لوگ وہاں پہ موجود تھے، اور بنی اسرائیل کے 12 قبیلوں میں سے بھی لوگ وہاں پہ موجود تھے۔ اور کم سے کم اس وقت 2.5 لاکھ کے قریب جو لوگ تھے وہاں پہ موجود تھے جس روز یسوع یروشلم کے اندر داخل ہوئے۔ آمین۔ اور اب جب یسوع یروشلم کے اندر داخل ہوتا ہے تو یاد رکھیں بنی اسرائیل کی نگاہیں اب مسیحا کے اوپر لگی ہوئی تھی۔ وہ جانتے تھے کہ نبیوں کی پیشگوئیوں کے مطابق مسیح آئے گا، اور وہ آ کر ہمیں کیا کرے گا، ہمیں رہائی دے گا، وہ ہمیں چھٹکارا دے گا۔ لیکن یاد رکھیں ان کا مائنڈ یہ نہیں تھا کہ یسوع ہمیں گناہوں سے رہائی دینے کے لیے آیا ہے، بلکہ وہ اس بات پہ ایمان رکھتے تھے کہ جب مسیحا آئے گا تو وہ ہمیں روم کی اس جبر سے چھڑائے گا، ان کے ہاتھ سے چھڑائے گا۔ اور اس کے پیچھے ریزن کیا تھا؟ 80 سال سے جو روم تھا بنی اسرائیل کے اوپر حکومت کر رہا تھا۔ اب 80 برس سے یہ لوگ روم کے غلام تھے، روم کو یہ ٹیکس پے کر رہے تھے، روم کی حکومت کے متحد ہو کر یہ زندگی گزار رہے تھے، اس کے جبر اور ستم کو برداشت کر رہے تھے۔ اب 80 برس سے وہ اس امید کے ساتھ انتظار کر رہے تھے، وہ نبیوں کے صحائف اور خدا کی کلام کے اوپر نگاہیں جما کر اس وعدے کے منتظر تھے کہ مسیحا آئے گا اور وہ ہمیں کیا کرے گا، رہائی دے گا۔ جب یسوع آیا تو بائبل یہ فرماتی ہے کہ انہوں نے پکار پکار کر یہ کہا ابن داؤد کو ہوشنا۔ اور اس کی وجہ کیا ہے؟ وہ پکار رہے تھے کہ تو بادشاہ ہے، تو آج ہی ہمیں نجات دے، آج ہی ہمیں روم کے تسلط سے آزاد کر دے، آج ہی ہمیں رہائی دے۔ لیکن سنیں، اب یہاں پہ ان کی توقع کے الٹ کچھ ہوتا ہے۔ ایک بڑی بھیڑ ہے، وہ یسوع مسیح کو بڑے آنر کے ساتھ انہوں نے ریسیو کیا، اس کے آگے پیچھے ہیں، اور وہ پکارے ہوشنا ابن، اور ساتھ یہ بتایا گیا مبارک ہے وہ جو خداوند کے نام پر، کس کے نام پہ آتے ہیں؟ آمین۔ تو یاد رکھیں یسوع جب اس دنیا میں آیا تو وہ خداوند مالک بن کے، نجات دہندہ بن کر آیا، اور انہوں نے کہا مبارک ہے وہ جو خداوند کے نام پر
اور اس ایمان سے کہ آج ہی یہ ہمیں روم سے کیا کرے گا؟ رہائی دے گا۔ لیکن پتہ ہے یسوع مسیح صرف انہیں روم کے ہاتھ سے چھڑانے نہیں آیا تھا، یسوع اس لیے آیا تھا تاکہ وہ ان کو گناہ کی غلامی سے آزاد کرے۔ آمین۔ اس لیے آج کا جو ہمارا مضمون ہے وہ کیا ہے؟ یسوع گناہوں سے رہائی دینے والا بادشاہ ہے۔ کیا مضمون ہے جی؟ یسوع گناہوں سے، جو آپ کے پاس بیٹھا ذرا اسے بتائیں، ذرا کندھے پہ ہاتھ رکھیں، ذرا ہاللیلویا، مسکرا کے ذرا ہاللیلویا، ذرا کلام سنائیں، پتہ لگے، بتائیں ذرا یسوع گناہوں سے رہائی دینے والا۔ اب آپ کی باری، آپ بھی کہیں ذرا دوسرے کو، یسوع گناہوں سے رہائی دینے والا بادشاہ ہے۔ ہاللیلویا، آئے تالیاں بجائے اس کے لیے، وہ عظیم بادشاہ، ہاللیلویا، وہ رہائی دینے کے لیے آیا ہے، وہ آپ کو مجھے چھڑانے کے لیے آیا ہے۔ آمین۔ اب سنیں، ایک بڑی بھیڑ یسوع کے ساتھ ہے، اور بائبل فرماتی ہے کہ ان کے ہاتھوں میں کھجوروں کی ڈینیاں ہیں، اور وہ لہراتے ہوئے یسوع کو ویلکم دے رہے ہیں۔ جب یسوع گزر رہا ہے اور وہ جس گدھے کے بچے پر سوار ہے اس کے آگے اپنے کپڑے اتار اتار کر پھینک رہے ہیں، اور اپنی ڈینیاں اس کے آگے پھینک رہے ہیں۔ اور یاد رکھیں، اب وہ اس قدر خوش ہیں اور اس بات کے لیے کہ وہ بادشاہ جو ہمیں رہائی دینے والا ہے وہ آ چکا ہے۔ لیکن اب ہوا کیا؟ سنیں، اس کے پیچھے ریزن کیا تھا؟ بائبل فرماتی ہے کیونکہ انہوں نے یہ سب باتیں دیکھی کہ یسوع موت سے کرتا ہے، وہ اندھوں کو آنکھیں دیتا، وہ لنگڑوں کو چلاتا، وہ مردوں کو زندہ کرتا ہے۔ اس نے 5000 جو لوگ تھے ان کو کھانا کھلایا، بڑے بڑے معجزے، اور بائبل کے مطابق ان کی توقع یہ تھی کہ مسیحا جب آئے گا اس کے پاس معجزات کی قدرت ہوگی اور وہی ہمارے دشمنوں پر ہمیں کیا کرے گا؟ فتح بخشے۔ لیکن یہاں پہ ان کی سوچوں اور توقعات کی الٹ ہو گیا۔ اب ہوا کیا؟ ٹھیک 5 دن کے بعد جب انہوں نے دیکھا کہ یسوع مسیح نے ہمیں روم کی تسلط سے نہیں چھڑایا، تو 5 دن کے بعد ان سب کی کمنٹس چینج ہو۔ یہی بھیڑ جو پکارتی ہے ہوشنا ابن داؤد، پھر یہی بھیڑ پکارتی اور پیلاطس کو کہتی ہے اسے صلیب دے، اسے صلیب دے۔ اور پتہ وجہ کیا تھی؟ سنیں، کیونکہ ان کی سوچوں توقعات کے مطابق مسیح پورا نہیں تھا۔ sometimes جب اس بھیڑ کو دیکھتے ہیں تو پھر یاد رکھیں ہمیں اپنی زندگی پر بھی دھیان دینا ہے۔ میں بھی کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم صرف اس بھیڑ کا حصہ بن جائیں جو یسوع کو ہوشنا تو کہنے والی ہے، لیکن وہ اس روح کو سمجھتی نہیں کہ مسیح کے آنے کا مقصد کیا ہے۔ آج کھجوروں کی ڈینیاں اٹھا کر لہرانا، خوشی کے نعرے مارنا تو آسان ہے، لیکن یاد رکھیں 5 سنڈے کی روح کو سمجھنا تھوڑا سا مشکل ہے۔ اب وہ بھی جو یسوع کے لیے خوشی کے نعرے مار رہی ہے، اپنے کپڑے اتار کر اس کی راہوں میں پھینک رہی ہے، وہ جو ڈینیاں لے کر اسے ایک بڑا استقبال دے رہے ہیں، پھر 5 دن کے بعد ان کے نظریات اور سوچیں بدل گئے، اور پھر وہ کہتے ہیں اب یسوع کو کیا کر صلیب دے۔ اب سنیں، بائبل مقدس کے مطابق یسوع اس لیے آیا تھا تاکہ وہ ہمیں گناہ کی غلامی سے آزاد کرے۔ یسوع کا سب سے بڑا فوکس یہ تھا کہ جو لوگ گناہ کے غلام ہو چکے ہیں، وہ لوگ جو گناہ کے اندر پھنسے ہوئے ہیں، جو آدم کے گناہ کے سبب سے غلامی کا شکار اور گناہ میں پس رہے ہیں، ان کو ابلیس
गुनाह और मौत के कब्जे से छुड़ाए। वो जो गुनाह के शौक से जहन्नम के गुलाम हैं ताकि वो जहन्नम में चले जाएं, यीशु इसलिए आया ताकि उनको जहन्नम के मुंह से छुड़ाकर जिंदगी के अंदर दाखिल कर सके। आमीन। ये मसीह के आने का मकसद है। और याद रखिए इस पाम संडे के डे पे इस बात का हमें खास ख्याल रखना है। हमें एक भीड़ वो नजर आती है जो यरूशलेम के अंदर है, लेकिन एक भीड़ हमें मुकाशवा की किताब उसके 7वें बाब में आसमान के ऊपर भी नजर आती है। तो आज हमने ये फैसला करना है कि मैंने किस भीड़ के साथ खड़े होना। सुनिए, जो भीड़ यरूशलेम के अंदर हमें नजर आती है, 5 रोज के बाद यही कहते हैं कि यीशु को क्या किया जाए, यीशु को शहीद दिया जाए, मसलूब किया जाए। लेकिन एक भीड़ हमें मुकाशवा की किताब में नजर आती है। आए जरा मेरे साथ निकालें मुकाशवा की किताब और उसका 7 बाब। जिनके पास खुदा का कलाम है, आप सब जरूर खुदा के कलाम को खोलें ताकि हम खुदा के कलाम को ज्यादा समझ सकें। तो कलाम मुक़द्दस में यहाँ पे क्या लिखा है, देखिए इन बातों के बाद जो मैंने निगाह की तो क्या देखता हूं कि हर एक कौम, कबीला और उम्मत और अहले ज़बान एक ऐसी बड़ी भीड़ जिसकी कोई शुमार नहीं कर सकता, सफेद जामे पहने और खजूरों की डालियां अपने हाथों में लिए हुए तख्त और बरा के आगे खड़ी है। हालेलुया। उनके हाथों में क्या है जी, खजूरों की। और जो यरूशलेम के अंदर थे उनके हाथों में क्या थे, सुनिए अब फर्क क्या है। यहां पे लिखा है कलाम मुक़द्दस में उनके हाथों में खजूरों की डालियां हैं, मगर वो बरा के तख्त के आगे खड़े हैं। हालेलुया। कहाँ खड़े हैं, सुनिए, यरूशलेम के भीड़ पिलातूस के तख्त के सामने खड़ी कह रही थी, इसे सलीब दे, इसे सलीब दे। लेकिन वो भीड़ जो आपको मुकाशवा की किताब में नजर आती है, वो बरा के तख्त के सामने खड़ी। हालेलुया। उस तख्त के सामने जहां पे बादशाहों का बादशाह बैठा है। आमीन। और जिसका नाम क्या है, यीशु मसीह। और बाइबल उसे कहती है कि ये खुदा का क्या है, बंदा है। और साथ लिखा है 10वीं आयत में, और बड़ी आवाज चला चला कर कहती है कि नजात हमारे खुदावंद की तरफ से है जो तख्त पर बैठा है और बरा की तरफ से। हालेलुया। नजात किसकी तरफ से है जी, हमारे खुदावंद की तरफ से। सब बोले जरा, निजात किसकी तरफ से है, हमारे खुदावंद की तरफ से। क्यों? क्योंकि दुनिया में निजात जिंदा सिर्फ एक है, मुनज्जी एक ही है जो हमें गुनाहों से रहाई दे सकता है। और सुनिए, अब बाइबल ये फरमाती है आगे, याद की आयत में लिखा है, और सब फरिश्ते उस तख्त और बुजुर्गों और 4 जानदारों के गिरदा गिर्द खड़े हैं। फिर वो तख्त के आगे मुंह के बल गिर पड़े और खुदा को सिजदा करके कहा, आमीन, हम्द और तमजीद, हिकमत और शुक्र और इज्जत और कुदरत और ताकत अब्दुल आबाद हमारे खुदा की हो, आमीन। हालेलुया। सुनिए, अब ये बड़ी भीड़ है, लेकिन खड़ी कहां पे है जी, खुदा के। सुनिए, ये यूहन्ना औरत ने रोया देखी थी, उसने आसमान को खुला हुआ देखा और खुदा ने उसको एक बड़ी भीड़ देखा। और एक बात याद रखिए, ये उस वक्त की बात है जब पूरी दुनिया में से, कौमों में से लोग लिए जाएंगे और खुदा के तख्त के सामने पेश किए जाएंगे। आमीन। और मैं ईमान रखता हूं कि इस भीड़ के अंदर आप और मैं भी हैं।
اس کے اندر پاکستان کے لوگ بھی ہوں گے, حکیم پورہ BGF چرچ کے لوگ بھی ہوں گے. ہاللیلویا ہاللیلویا. اور وہ کیا کریں گے؟ اپنے ہاتھوں میں ڈالیاں کھجور کے لیے ہوئے برا کی ستائش کریں گے. آمین ہاللیلویا. اور پتہ کس سبب سے؟ برا کے فدیہ کے سبب سے. اس لیے میں کہتا ہوں پام سنڈے کی روح کو سمجھیں. اگر ہمیں گناہوں سے نجات ملی ہے, رہائی ملی ہے, ہم برے کے لہو سے دھل گئے ہیں, ہم خون خریدے ہیں, تو پھر یاد رکھیں ایک وقت آئے گا جب ہم برے کے تخت کے سامنے ہو کر اسے ہوشنا ابن داؤد, اسے مبارک کہتے ہوئے, اسے جلال دیتے ہوئے ہم اس کے سامنے کھڑے ہوں گے اور اپنے سر جھکا کر اسے سے ملے کریں گے. آمین. اس کے لیے زوردار تالیاں دیں. وہ عظیم بادشاہ. ہاللیلویا ہاللیلویا. اور یاد رکھیں کھجور کی جب بات کرتے ہیں تو کھجور کی جو ڈینیاں ہیں, یاد رکھیں اس کی جب علامات پر غور کرتے ہیں تو بائبل مقدس کے مطابق یہ جو ہے نمبر 1, یاد رکھیں یہ خوشی کا نشان ہے. کھجور کی ڈینی کیا ہے؟ خوشی کا نشان. پھر نمبر 2, یہ فتح کا نشان ہے. جب کوئی بادشاہ فاتح آتا تو اس وقت کیا ہوتا تھا؟ لوگ کھجور کی ڈینیاں اپنے ہاتھوں میں لے کر اس کا استقبال کرتے, یا پھر جب فوج اور بادشاہ جنگ فتح کر کے آتا تو وہ اپنے ہاتھوں میں ڈینیاں لے کر آتا تھا, اور جس سے پتہ چلتا تھا کہ یہ فتح پا کے واپس لوٹا. آمین. اور آپ کو پتہ ہے جب یسوع مسیح داخل ہوا تو اس نے ایک اور بڑا کام تھا. یروشلم کے 2 دروازے, جو ایک ویسٹ میں تھا اور ایک ایسٹ میں تھا. یسوع جو تھا ایسٹ کا جو دروازہ تھا, مشرق کی طرف سے یہ داخل ہوا. اب مفسرین بتاتے ہیں کہ پلاطس یروشلم کے اندر ہر سنڈے جو تھا اپنی فوج کے ساتھ, رتھوں کے ساتھ داخل ہوتا تھا, لیکن یہ ویسٹ کی طرف جو دروازہ تھا وہاں سے آتا تھا. اور یہ کیوں آتا تھا؟ تاکہ وہاں پہ آ کے ان کے اوپر نظر رکھ سکے. لیکن دوسری طرف سے یسوع جو تھا وہ بھی گدھے کے بچے کے اوپر سوار ہو کے یروشلم کے اندر آ رہا. ہاللیلویا. اب بلیو کریں کہ سین کیسا ہوگا. ایک سائڈ پہ روم کا بادشاہ ہے, لیکن اس کے پاس رتھ ہیں, گھوڑے ہیں, فوج ہے. لیکن ایک طرف بادشاہوں کا بادشاہ ہے, لیکن بائبل فرماتی ہے کہ وہ گدھے کے بچے پر, لادو کے بچے پر کیا ہے؟ سوار ہے. اب اس کے ساتھ ایک بڑی بھیڑ ہے, اور دوسری سمت روم کا بادشاہ ہے, لیکن اس کے ساتھ ایک فوج ہے, رتھ ہیں, گھوڑے ہیں. اور بائبل پتہ کیا فرماتی ہے؟ یسوع کے ساتھ جو بھیڑ تھی وہ جب چلا رہی تھی تو اس کی آواز سن کر لوگ حیران ہوئے اور کہنے لگے یہ کون ہے؟ اور بتایا گیا یہ ناصرت کا نبی یسوع ہے جو ہے. اور سنیں, اب بادشاہ تو گھوڑے اور رتھوں کے اوپر تھا, لیکن یسوع کس پر تھا؟ لادو کے بچے پر. اور اس کی وجہ کیا تھی؟ کیونکہ بائبل کی یہ پیش گوئی تھی کہ دکتریسیون سے اور یروشلم سے یہ کہہ دو دیکھ تمہارا بادشاہ آتا ہے, وہ کس پہ سوار ہے. یہ پیش گوئی تھی تاکہ وہ جان سکے. اور اس کی وجہ کیا؟ سنیں, مقدس داؤد کہتا ہے کسی کو گھوڑوں کا اور کسی کو رتھوں کا بھروسہ ہے. ایک طرف سے وہ بھی بادشاہ ہو رہا تھا جس کے پاس رتھ اور گھوڑے ہیں, لیکن دوسری سمت وہ تھا جس کے پاس رتھ اور گھوڑے نہیں, وہ ایک گدھی کے بچے پر ہے, لیکن اس کے پاس نجات دینے کی قدرت ہے, وہ زندگی دینے کی قدرت رکھتا تھا. اور یاد رکھیں, لوگوں نے کھجوروں کی ڈینیاں لے کر جب اس کا استقبال کیا تو یہ خوشی کا نشان تھا کہ یہ بادشاہ ہے. پھر دوسری بات,
یہ یسوع کی اس بڑی فتح کا نشان تھا جو وہ آنے والے دنوں میں مر کر تیسرے روز مردوں میں سے جی اٹھنے کے بعد لوگوں کو دکھانے والا تھا. آمین. اور بائبل فرماتی ہے کہ اس نے موت اور قبر پر فتح پائی. آمین. اور یسوع نے کہا خوف نہ کھا، میں مر گیا تھا، اب میں زندہ ہوں اور دیکھ میں ابدالآباد زندہ رہوں گا. ہاللیلویا. ایسے ہوگا تالیاں سے. وہ زندہ ہے، وہ باقی ہے. اور آج بھی یاد رکھیں جب ہم ان دہلیوں کو لہراتے ہیں تو ہم اس خوشی کا اظہار کرتے ہیں کہ یسوع ہمارا بادشاہ ہے، یسوع فاتح ہے، وہ رہائی دینے والا خدا ہے. آمین. ہاللیلویا. اور ایک اور بات یاد رکھیں، آپ کو پتہ ہے یسوع سوار کس پہ تھا؟ اور اس میں 3 باتیں بڑی خاص اہم ہیں. یاد رکھیں یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں کو کہا کہ جاؤ اور تمہیں ایک گدھی کا بچہ بندھا ہوا پائے گا. کیسے پائے گا؟ ملے گا بندھا ہوا. اب سنیں، وہ بندھا ہوا تھا، اس کا چکر بیچارے کا اس قلعے کے ارد گرد ہی لگتا تھا، بندھا ہوا تھا. اور پتہ ہے سنیں، یسوع اس لیے آیا تھا کہ وہ بندے ہوئے کو آزاد کر سکے. اور میں کہتا ہوں اس میں آپ کی اور میری تصویر بھی ہے. وہ لوگ جو گناہ میں بندے ہوئے، وہ لوگ جو اپنی پرانی فطرت، پرانی انسانیت میں بندے ہوئے، وہ لوگ جو اپنی خواہشوں کے ساتھ بندے ہوئے، وہ لوگ جو جہنم کے ساتھ بندے ہوئے ہیں، یسوع اس لیے آیا تاکہ بندے ہووں کو آزاد کرے اور ان کو رہائی دے. اور کلام فرماتا ہے، یسوع نے کہا میں اس لیے آیا ہوں تاکہ وہ زندگی پائیں اور کثرت کی زندگی. آمین. اور یاد رکھیں یسوع جو قید تھے ان کو رہائی دینے کے لیے آیا. آمین. اور پھر نمبر 2، بائبل مقدس میں جب ہم لوکا کی انجیل کو پڑھتے ہیں تو لوکا کی انجیل یہ بتاتی ہے کہ جب یسوع کے شاگرد، 19 باب ہے لوکا کی انجیل، جب یسوع کے شاگرد اس گدھی کے بچے کو لینے کے لیے گئے تو ہوا کیا؟ بائبل مقدس یہ فرماتی ہے، اس کی 33 اور 34 آیت کو جب ہم پڑھتے ہیں تو سیم اسی طرح ہی ہوا جو یسوع نے کہا تھا. اس گدھی کے مالک نے، اس گدھی کے بچے کے مالک نے یہ کہا کہ بھائی تم اسے کیوں کھولتے ہو؟ تو اس نے کہا کہ خداوند کو اس کی کیا ہے جی؟ خداوند کو اس کی کیا ہے؟ ضرورت ہے. اور سنیں، اس نے انہیں منع نہیں کیا. اس نے انہیں منع، اچھا میں یہ سوچتا ہوں کہ آج اگر کوئی پاسٹر کسی اپنے ایلڈر کو، کسی مبشر کو کسی گھر میں بھیج دے اور وہ کہے بھی جا اس ساتھ والے گھر میں گاڑی کھڑی ہے اور تو نے کسی سے بات نہیں کرنا، بس سٹارٹ کرنی ہے، کک مار کے تو لے نہیں ہے. جے مالک پوچھے بھی یہ کی کرنا بھی ہے تو اسے بتائے سے پاسٹر صاحب کی ضرورت ہے. وہ آخر بھی ایک دردی گھر میں پوچھا کسی آگے کیا خیال ہے؟ عجیب سا لگے گا، لیکن ایک بات یاد رکھیں، جس بلائن کے پیچھے خدا کھڑا ہوتا ہے وہاں پہ لوگوں کے دل بھی کھلنے شروع ہو جاتے ہیں. آمین. یہ منصوبہ خدا کا تھا. اور جب وہ گئے تو اس نے، مالک نے کیا کیا؟ اس نے ان کو بالکل روکا نہیں، وہ لے گئے. اب اس کے بعد جو تیسرا کام کیا ہوا، یاد رکھیں جو چیز خدا کو دی جاتی ہے اس کی عزت اور فضیلت بڑھ جاتی ہے. آمین. یہ گدھا بچارا پتہ نہیں کدوں دا اس گاؤں نے وچ کتے بجا سی، اوتھے ہی دا سی. اور آپ کو پتہ جب یسوع اس کے اوپر سوار ہوا تو یہ کہاں پہ چلا گیا؟ کیپٹل ایریا کے اندر، یروشلم میں. آمین. اور سنیں، پھر ساتھ اس کے کیا ہوا؟ لوگوں نے اپنے کپڑے اتار کر راستے میں بچھانے شروع کر دیے. اور وجہ کیا تھی؟ کیونکہ یہ خداوند کو دے دیا گیا. اور ایک بات یاد رکھیں، جو شخص
شخص اپنی زندگی خدا کو دے دیتا ہے، جو اپنا آپ خداوند کو دے دیتا ہے، دنیا کے اندر اس کی فضیلت اور قدر بڑھ جاتی ہے۔ آمین۔ آج صبح اس پام سنڈے کی میٹنگ میں اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ ہم نے صرف کھجوروں کی ڈیلیاں اٹھا کر نعرے نہیں مارنے، بلکہ اپنی زندگی بھی خدا کو دے دی۔ آمین۔ کیونکہ یسوع گناہوں سے رہائی دینے والا بادشاہ، آمین، وہ بادشاہوں کا بادشاہ ہو کر آج بھی ہمارے درمیان اترتا، حکومت کرتا ہے، بتاتا ہے کہ میں خدا ہوں، میرے سوا اور کوئی نہیں۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ ہم نے اپنی زندگی اس خداوند کو دے دی۔ آمین۔ اور پھر ایک اور بات یاد رکھیں، یسوع مسیح جب اس دنیا کے اندر آیا، اس نے اس گدھے کے اوپر جب سواری کی، تو یہاں پہ ہمیں ایک بات ضرور نظر آتی ہے کہ جب یسوع بیٹھا تو یسوع کہاں گیا؟ یروشلم۔ اور ایک بات یاد رکھیں، جن زندگیوں کے اندر یسوع آ جائے گا، اگر گدھا اپنی جگہ پہ نہیں رہا، وہ یروشلم میں داخل ہو گیا، تو وہ لوگ جن کی زندگی میں یسوع آئے گا وہ بھی اس دنیا میں نہیں رہیں گے۔ ایک وقت آئے گا جب وہ آسمان کی بادشاہی میں داخل ہو جائے، آمین، اور پھر وہ اس آسمانی بھیڑ کا حصہ بن جائے جو آسمان پر کھڑے برا کے تخت کے سامنے، ہاتھوں میں کیا ہے ان کے جی؟ کھجور کی ڈیلی، اور وہ بلا کی کیا کر رہے ہیں؟ ستائش کر رہے ہیں۔ ابھی ہم نے پڑھا مکاشفہ 7 باب اور اس کی 9 آیت، 11 تک آپ اسے پڑھ سکتے ہیں گھر جا کے۔ تو یاد رکھیں